الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و محترم ناظرین سامعین، آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد اہل بدعت کے ایک بہت بڑے جھوٹ کی حقیقت کو سامنے رکھ کر اور اسے بیان کرنا ہے۔ ایک عرصے سے اہل بدعت حجت الاسلام پاک و ہند میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کو زبردست طریقے سے ثابت کرنے والے امام قاسم نانوتوی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مایہ ناز کتاب، جو حضور کے علوم پر، کمال شان پر، ختم نبوت پر تحذیر الناس کے نام سے ہے، اسے بدنام کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں کہ 1974 کے اندر جب پارلیمان میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا جا رہا تھا تو قادیانیوں نے اپنے دفاع میں تحذیر الناس پیش کی۔ تو دیکھیں نا، یہ تحذیر الناس یہ قادیانیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ یہ جھوٹ سب سے پہلے مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے بیان کیا تھا، جس وقت وہ مولانا مزا خان صاحب بریلی کے اندھے مقلد تھے، لیکن بعد میں جو علماء دیوبند خصوصاً قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ ان کے روابط قریبی ہوتے گئے اور اہل سنت والجماعت احناف علماء دیوبند کے نظریات کو انہوں نے قریب سے دیکھا، تو اعلیٰ حضرت اور ان کی کتاب حسام الحرمین کے اکاذیب اور جھوٹ کی حقیقت ان کے سامنے کھلی، اور انہوں نے بعد میں حسام الحرمین پر اسی طرح 4 حرف بھیجے، جیسا کہ آج مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب بھیج چکے ہیں، اور اس کا ثبوت آپ کو انہی کے مفتی اعظم ہند ابن اعلیٰ حضرت مولانا مفتی مصطفی رضا خان صاحب کے خلیفہ عبدالوہاب قادری کی کتاب اتمام حجت میں مل جائے گی۔ علماء دیوبند کے ساتھ محبت کے تعلق کا اندازہ مولانا شاہ احمد نورانی کا اس سے لگا لیں کہ آج ان کے بیٹے مولانا انس نورانی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے مرید بنے ہوئے ہیں اور سب کچھ ان پر وار کر چکے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، علماء دیوبند کی یہ محبت، یہ عقیدت مولانا انس نورانی کو ان کے والد صاحب سے ہی ملی ہے، جیسا کہ اہل بدعت نے خود یہ اصول لکھا ہے کہ شاگرد اور بیٹا اپنے استاذ اور باپ کا مذہب اوروں سے زیادہ جانتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب خود مولانا شاہ احمد نورانی صاحب اپنے اس جھوٹ سے دستبردار ہو گئے تھے تو بعد والے اہل بدعت کو بھی اس جھوٹ کو بیان نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر بار بار جیسے مولانا سعید احمد اسد صاحب، اس طرح موجودہ زمانے میں اہل بدعت کے سب سے بڑے گستاخ اور بدنام زمانہ مولوی اشرف آصف گوندل نے اپنے دیگر اکاذیب کے ساتھ ایک جھوٹ علماء دیوبند پر یہ بھی کہا، جیسا کہ ان کی کتاب شعور ختم نبوت کے اندر اس جھوٹ کو یوں بیان کیا کہ 1974 میں جب ان کیمرہ اجلاس ہوا تو مرزائیوں نے اپنی دلیل کے طور پر جس کتاب کو پیش کیا وہ یہ کتاب تحذیر الناس تھی، جو بانی دارالعلوم دیوبند کی لکھی ہوئی تھی۔ اس سے کہا یہ میرے سامنے تمہاری کتاب ہے، اور الی آخر آگے اس نے وہ بکواس اور فضولیات کہیں۔ آج سے 6 سال پہلے مولانا سعید اسد صاحب سے میرا رابطہ ہوا تھا، اور وہ گفتگو آج بھی نیٹ پر موجود ہے، اور میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ یہ جو بیان میں آپ نے جھوٹ بولا ہے کہ تحذیر الناس پارلیمنٹ میں پیش ہوئی تھی، اس کا ثبوت مجھے چاہیے۔ ہونے کا ثبوت آپ کو پارلیمان سے مل جائے گا، اس لیے کہ ساری کارروائی ریکارڈ کی گئی تھی، اس کا ایک ایک حرف ریکارڈ کیا گیا تھا، تو پارلیمان سے وہ ریکارڈ آپ نکلوا لیں، آپ کو وہاں مل جائے گا۔ خدا کا کرنا کہ اس زمانے میں محترمہ فہمیدہ مرزا نے اس ساری کارروائی کو جو 1300 صفحات سے زیادہ پر پھیلی ہوئی تھی اسے شائع کر دیا تھا، اور میں اسے 3 دفعہ مطالعہ کر چکا تھا، اور میں نے وہی کہا کہ حضرت جی یہ ساری کارروائی میں پڑھ چکا ہوں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن سعید اسد صاحب نے اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ کہا کہ میں نے تو مطالعہ نہیں کیا، میں آپ کی بات پہ اعتماد نہیں کر سکتا۔ پھر میں پوچھتا بھی رہا کہ آپ کب مطالعہ کریں گے تاکہ میں آپ سے پھر رابطہ کر لوں، لیکن ظاہر سی بات ہے نہ انہوں نے کرنا تھا اور نہ انہوں نے اس جھوٹ سے رجوع کرنا تھا، لہذا اسی جھوٹ کے ساتھ اپنے دیگر اعمال اور عقائد کا بدلہ اور مزہ چکنے کے لیے وہ قبر میں اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں۔
اشرف آصف گوندل چونکہ اس وقت زندہ ہے، لہٰذا میں اسے تیسرا چیلنج یہ کر رہا ہوں کہ اگر ان میں ذرا بھی حیا رتی برابر شرم ہے، جو بالکل بھی نہیں ہے، جو آدمی اپنے استاذوں کی زبان میں وہ الفاظ دوبارہ کتا اور پتہ نہیں کنجر اور ولد الحرام حیض کا بچہ میں، یہ ان کے اپنے استاذ کے اور ترجمان حق کے القابات جو انہیں ملے، جس سے اس کی مادر علمی اعلان برات کر چکی ہو، اس کی اپنا پیر خانہ اس سے اعلان برات کر چکا ہو، اور اسے اپنے پیر خانے کا ابو جہل قرار دے چکا ہو، اب اس سے ہم کیا شرم اور حیا اور غیرت اور اہمیت کی توقع کریں؟ لیکن پھر بھی میں اتمام حجت کے لیے کہتا ہوں کہ اگر اس میں رتی برابر بھی حیا اور شرم ہے تو تحذیر الناس پارلیمنٹ میں پیش ہوئی تھی، اس کا کوئی ثبوت دے جو یہ قیامت تک نہیں دے سکتا۔ البتہ اس کے مقابلے میں ہم انہی کی کتاب سے یہ ثبوت دینے جا رہے ہیں کہ مرزائیوں نے اپنے دفاع میں مولانا احمد رضا خان کی فتاوی رضویہ پارلیمنٹ میں پیش کی تھی۔ یہ 1974 کی یہ ساری کارروائی قومی اسمبلی میں قادیانی شکست کے نام سے خود اہل بدعت نے بھی شائع کی ہے۔ اس کی جلد نمبر اول ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 553 ہے۔ اس میں باقاعدہ فتاوی رضویہ آپ کے اسکرین کے سامنے آ رہا ہوگا، ہم نے اس پہ نشان لگایا ہوا ہے۔ مرزائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرزا قادیانی نے جو گالیاں دی ہے، اس کے دفاع میں مولانا احمد رضا خان صاحب کی فتاوی رضویہ پیش کی، لہذا پارلیمان میں تحذیر الناس مرزائیوں نے پیش نہیں کی بلکہ فتاوی رضویہ مرزائیوں نے اپنے دفاع میں پیش کی، لہذا اصل لعنت کا مستحق اس بات میں اعلیٰ حضرت اور ان کی فتاوی رضویہ ہے۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ ایک غیر مسلم کافر مرتد کا تحذیر الناس تو آپ کو پارلیمان میں پیش کرنا جو ہوا بھی نظر آ رہا ہے، آپ اسے بطور مذمت کے پیش کریں، لیکن آپ کے پیر کرم شاہ ازہری نے تحذیر الناس میری نظر میں جو شریعت کورٹ کا چیف جسٹس بھی رہ چکا ہے، تحذیر الناس کے دفاع میں لکھی ہے۔ آپ کو یہ نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ کو مرزائیوں کی بات پر، قادیانیوں کی بات پر اعتماد ہے، لیکن آپ کا اپنا مسلمان جو کہ گوندل کیا مسلمان اس کا بزرگ ہے اور شریعت کورٹ کا وہ جج رہ چکا ہے، وہ تحذیر الناس کے حق میں فیصلہ دے رہا ہے، اس کے دفاع میں فیصلہ دے رہا ہے، اس کے حق میں کتاب لکھ رہا ہے، بلکہ یہاں تک کہہ رہا ہے کہ میں نے جب تحذیر الناس پڑھی میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آپ کو یہ توثیق نظر کیوں نہیں آتی؟ پھر یہ میرے پاس مقیاس النبوہ یہ کتاب ہے، آپ کے غزالی اور رازی اور جنید اور پتہ نہیں کیا کیا، مولانا عمر اچھروی، اس کے اندر مرزائیوں کے حوالے سے ابن عربی کے حوالہ جات پیش کیے کہ مرزائیوں نے اپنے دفاع میں ابن عربی کو پیش کیا، ملا علی قاری کو پیش کیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پیش کیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین، اما عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش کیا۔ تو اگر مرزائیوں کا کسی چیز کو پیش کرنا یہ معاذاللہ اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے یا مرزائیوں کے یار ہونے کی دلیل ہے، تو سب سے پہلے تو شاہ ولی اللہ کو مرزائیوں کا یار مانو، ملا علی قاری کو مرزائیوں کا یار مانو، ابن عربی کو مرزائیوں کا یار مانو۔ یہ دینے اور لینے کے پارٹ الگ الگ کیوں؟ اب آئیے آپ کو ایک اور عجیب و غریب بات ہم بتاتے ہیں۔ اگر پارلیمان میں تحذیر الناس پیش ہونا یہ ہمارے باطل ہونے کی دلیل ہے تو اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اگر بالفرض ثبوت مان بھی لے علی سبیل تنزل تو مرزائیوں نے پیش کیا، لیکن ہم آپ کو ثبوتوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ پاکستان کی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں کسی مرزائیوں نے نہیں بلکہ مسلمانوں نے اشرف آصف گوندل جو اسی تحذیر الناس پر اعتراض اس لیے کر لے کہ وہ پارلیمان میں پیش ہوئی ہے، اشرف آصف گوندل کی گستاخیوں پر پارلیمان کے اندر قراردادیں پاس کی۔ یہ آپ کے سامنے قرارداد آ رہی ہوگی، یہ اشرف آصف گوندل کے متعلق ہے، جس پر کسی مرزائی نے پیش نہیں کی بلکہ ایک مسلمان عورت نے پیش کی، اس کی تائید علی محمد خان وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور نے، نور الحق قادری وزیر مذہبی امور ہے اور دیگر مسلمان لوگوں نے اس کی تائید کی، اس کو پیش کیا اور باقاعدہ یہ قرارداد منظور ہوئی۔ اس طرح آزاد کشمیر کی پارلیمان میں باقاعدہ گرفتاری کا مطالبہ ہوا، سندھ اسمبلی میں، دیگر اسمبلیوں میں، حتیٰ کہ خود
اشرف آصف گوندل کے شاگرد زاہد مولوی زاہد خطائی کو بھی اس بات کا اقرار ہے کہ ہمارے خلاف قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں قراردادیں پیش کی گئی. ذرا سنیے. مسئلہ معصومیت کی جنگ میں ہم نے جن طوفانوں کا مقابلہ کیا، چاروں اسمبلیوں میں قراردادیں پاس ہوں، قومی اسمبلی میں بحث چھڑی ہوئی ہو ڈاکٹر اشرف آصف گیلانی صاحب کو سزا دینے کی. تو اشرف آصف گوندل کو کئی اعزازات حاصل ہیں. پہلا اعزاز کہ اس کے اپنے استاد اسے گالیاں دیتے ہیں، اس کے اپنے استاد اس کو ثابت النسب نہیں مانتے، اس کی اپنی خانقاہ اس سے اعلان برات کر چکی ہے، اس سے اپنا مادر علمی اعلان برات کر چکا ہے. یہ بھی اس کے اعزازوں میں سے ایک اعزاز ہے کہ یہ پاکستان کا وہ واحد مولوی ہے جس کی بدبختی پر، بے ایمانی پر، گستاخی پر، ملعون ہونے پر پاکستان کی تمام اسمبلیوں سے قراردادیں منظور ہوئی اور پھر اس کے گلے میں پٹا ڈال کر گھسیٹ کر اسے تھانے اور جیل میں ڈالا گیا اور اسے 4 شیڈول میں ڈالا گیا. اور آج بھی اس پر اتنی پھٹکار ہے کہ سوشل میڈیا پر اس کے اپنے شاگرد اس کی شکل دکھاتے تو اسے چھپا دیتے ہیں. تو اگر پارلیمان میں کسی شے کا پیش ہونا یہ باطل ہونے کی دلیل ہے تو سب سے بڑا پھٹکاری، سب سے بڑا باطل پھر یہ مولوی اشرف آصف گوندل ہے جس کی گستاخیوں پر باقاعدہ پارلیمان میں قراردادیں منظور ہوئی. میں پھر ایک دفعہ اشرف آصف گوندل کو حیا اور شرم دلانے کے لیے کہتا ہوں، اگر اس میں غیرت ہے تو یہ گلے پھاڑ پھاڑ کر خواہ مخواہ میں چیخنے چلانے کے بجائے 2 اور 2 4 کی طرح باتیں اپنے ایمان پر ہم سے مناظرہ کر لے. آلات کے سچے ہونے پر 10 منٹ ہی کے لیے ہمارے سامنے بیٹھ جائے، 10 منٹ چیلنج ہمارا قبول کر لے. اور اب یہ تیسرا کہ تعزیر الناس پارلیمان میں پیش ہوئی تھی. اگر غیرت اور حمیت ہے، شرم اور حیا ہے تو اسی موضوع پر ہمارے سامنے بیٹھ جا. لیکن خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ اسی طرح دنیا سے چلا جائے گا، گستاخ اور بے ایمان دنیا سے چلا جائے گا، لیکن یہ اہل حق کے سامنے بیٹھنے کی جرت نہیں کرے گا. تو یہ اہل بدعت کا ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. کسی قسم کی کوئی تحذیر الناس پارلیمان میں پیش نہیں ہوئی تھی، بلکہ الٹا فتاوی رضویہ پارلیمان میں پیش ہوئی تھی اور باقاعدہ پارلیمان سے مسلمانوں نے سرکاری سطح پر اہل بدعت کے مولوی اشرف آصف گوندل کے گستاخ اور بے ایمان ہونے پر قراردادیں منظور کی. لہذا توبہ اور تجدید ایمان ان لوگوں کو کرنا چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین.